سورۃ النور کی آیت نمبر 26 ہے، اور اس سے آگے ہم کچھ آیات انشاءاللہ آج کے درس میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج، ماحول اور آپس میں ان کی مطابقت کا کچھ تذکرہ کیا۔ اس مفہوم کی ایک بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، ایک مسئلہ کہ بدکار مردوں کا نکاح بدکارہ عورتوں سے ہوگا اور نیکوکار مردوں کا نکاح نیکوکار عورتوں سے ہوگا، یعنی رشتوں کے طے کرنے میں یہ اصول مد نظر رہنا چاہیے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس کی ایک وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے اور اوورآل ایک مزاج کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ یہاں پر الخبیثات سے مراد ہر قسم کا بری بات اور ہر قسم کا برا عمل، اور پھر اسی کے نتیجے میں ہر قسم کے برے عمل والی عورتیں بھی مراد ہیں۔ ایک معنی یہ مشہور معنی کیا جاتا ہے کہ بری عورتیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ اور مرد جو ہے وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ایک یہ معنی ہے، لیکن یہ صرف یہی معنی نہیں ہے۔ مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ہر بری بات برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ جو ہے وہ بری باتوں کے لیے بنے، یعنی یہ ایک مزاج ہے، ایک انسانی مزاج ہے کہ بری بات ہمیشہ برے منہ سے نکلے گی اور اچھی بات اچھے منہ سے نکلے گی، اور برے ماحول والا برا بندہ برے ماحول میں ہی رہ سکتا ہے، اچھا بندہ اچھے ماحول میں رہ سکتا ہے۔ اگر برے بندے کو اچھے ماحول میں بھیج دیا جائے تو وہ پل بھر بھی نہیں رہ سکتا، تنگ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اچھے بندے کو برے ماحول میں بھیج دیا جائے تب بھی وہ نہیں رہ سکتا، ان کا نباہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کی بچی اگر آپ نے اسے دینی تعلیم پڑھائی ہے اور پھر آپ اسے کسی بے دین گھرانے کے اندر رشتہ کر دیتے ہیں، وہ ساری زندگی پریشان رہے گی، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اچھے گھرانے میں اگر بری عورت کو بیاہ کر لے آئے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پورے کا پورا خاندان جو ہے نا وہ ساری زندگی اس بیچارے کی تباہی مچی ہوتی ہے ایک بندے کی وجہ سے، کیونکہ برے کو اچھا ماحول راس نہیں آتا اور اچھے کو برا ماحول راس نہیں آتا۔ تو یہ ایک مزاج ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم لسٹیں دو ہیں، ایک اچھے لوگوں کی لسٹ ہے اور ایک برے لوگوں کی لسٹ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی لسٹ میں شمار کرتے ہیں تو پھر صرف ہمارا شمار کرنا معتبر نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بندہ اچھا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس کا تہذیب و تمدن، ماحول، رہن سہن، گفتار، کردار کیسا ہے۔ ایک بندے کے زبان پر گالیاں ہیں، بد زبانی اور بد اخلاقی اس کا شیوا ہے، رہن سہن اس کا برا ہے، ساری خصلتیں اس کے اندر برے لوگوں والی پائی جاتی ہیں، اور وہ زبان سے کہتا ہے جی ہم تو بڑے شریف اور اچھے لوگ ہیں۔ اس طرح اچھا کوئی نہیں بنتا۔ اسی طرح ایک بندہ اچھا ہے، اس کا رہن سہن، تہذیب، تمدن، اخلاق سارا بہترین ہے، ساری دنیا کہتی رہے کہ یہ برا ہے، لوگوں کے کہنے سے وہ برا بن سکتا نہیں ہے۔ یہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کی طرف بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ابھی واقعہ پہلے ہم نے گزرا ہے پڑھا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی، کہ دیکھو بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں۔
اب یہ اصول ہے، اور انبیاء اس دنیا کے پاکیزہ ترین لوگ ہوتے ہیں. انبیاء کے گھروں میں پاکیزہ عورتیں ہی آتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اس امت کو بتایا ہے، تو ظاہر بات ہے اس امت کے جو مبلغ ہیں، جو رسول ہیں، سب سے پہلے تو انہیں سے یہ اصول شروع ہوگا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عائشہ نعوذ باللہ اچھی نہیں تھی، تو یہ انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نہیں تھے، کیونکہ ان کے گھر میں پھر بری عورت ہو گئی نا. اصول تو یہی کہتا ہے. تو یہ آج کل کے جو روافض، صحابہ کے جو گستاخ یہ کہتے ہیں، یہ بھی الزام اب بھی لگاتے ہیں نا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، تو یہ آیت ان کے اوپر رد کرتی ہے کہ اگر تو آپ عائشہ کو برا نہیں کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ رہے ہیں. یہاں سے ہی ہمیں ایک اور بات بھی لطیف سا نقطہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کی اپنی اچھائی اس کے کردار سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح اس کے ماحول سے بھی ظاہر ہوتی ہے. ہمیں اپنے گھر کا ماحول بھی اچھا اور پاکیزہ بنانا چاہیے. اپنے بچوں کی اگر ہم پاکیزہ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے وہ اچھے ماحول میں رہ کر اچھے پاکیزہ صفت لوگ بن سکیں، معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکیں، اچھے مسلمان بن سکیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول بالکل شریعت کے الٹ رکھتے ہیں، یا جو ہے وہ بین بین کا ماحول رکھتے ہیں. بھئی چلو اللہ بھی راضی شیطان بھی راضی، اپنی نفسانی خواہشات بھی پوری کرتے رہو، 2-4 سجدے بھی کر لو، نمازیں بھی پڑھ لو. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری جو بچے ہوتے ہیں وہ اچھائی کی طرف تو ان کو ہانکنا پڑتا ہے، برائی کی طرف تو بچے پھسل کے جاتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں، وہ جلدی پک کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. جب ایسی صورت ہوتی ہے تو ہمارے بچے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جب بچہ پورا بگڑ جاتا ہے، وہاں پہ ہمیں پھر ٹینشن ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ تو خراب ہو گیا جی، اب کوئی حل بتائیں. بھئی یہ خراب تو آپ نے خود کیا نا، ماحول آپ نے ایسا بچے کو دیا. ایک بزرگ تھے ایک جگہ پہ، وہ میرے پاس اسپیشل آئے، انہوں نے اپنے بچوں کی شکایت کی. آپ میرے بچے، بڑا جو ان کا بیٹا تھا، کہ یہ بہت بگڑ گیا، دوستیاں اس کی صحیح نہیں ہیں. تو آپ چونکہ اس وقت میں مدرسے میں پڑھتا تھا، ساتھ اسکول کی ٹیوشن پڑھاتا تھا، تو وہاں سے بہرحال وہ چونکہ آپ کا ماحول ایسا ہے، آپ بچے کو مدرسے کی طرف راغب کریں، یہ ہے وہ ہے، مختلف قسم کی انہوں نے باتیں کی جو ان کا اس نے زن تھا میرے بارے میں. جب میں نے وہ دیکھا، صورتحال کا جائزہ لیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ ذرا سی غلطی کرتا ہے تو باپ اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور وہ بچہ راتیں کبھی مسجد کے چھت پہ گزار رہا ہے، کبھی کہاں گزارا ہے، یعنی گھر سے باہر گزار رہا ہے. مجھے بتلائیے ایک لڑکے نے، بچے نے ذرا سی غلطی کی ہے، بڑی غلطی کر دی ہے، باپ اس کو گھر سے باہر نکالے گا، تو مجھے بتائیے باپ نے اس کا خیال نہیں کیا، معاشرے میں کون سا ایسا بندہ ہے جو اس کی باپ سے بڑھ کر تربیت کرے گا اور اس کو اچھائی کی طرف راغب کرے گا. یہ بات سمجھنے والی ہے. اچھے لوگ اچھے ماحول سے پیدا ہوتے ہیں، اور برے ماحول سے برے لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں. بندہ یہ کہے کہ برے ماحول سے اچھے لوگ پیدا ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بات ہمارے اس ماحول سے ہی تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری یاری دوستی بھی اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے. نہ صرف ہماری اپنی، بلکہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی، سورہ نور میں زیادہ خواتین کے مسائل ہیں نا، ہماری گھر والی، ہمارے بچیاں، ان کی دوستیاں کس سے ہیں. بسا اوقات ہم اپنی بچیوں کی تربیت پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ہماری پورا فوکس ہوتا ہے ان پہ، لیکن اسکول میں، محلے میں ان کے جو تعلقات ہیں وہ اچھی لڑکیوں سے نہیں ہوتے، جہاں سے وہ بری باتیں سیکھ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں بیٹا سر پہ دوپٹہ رکھا کرو، سہیلیاں اس کی ساری اس کو روزانہ یہ تربیت عملی طور پر دے رہی ہیں کہ سر پہ دوپٹہ رکھنا ضروری ہے ہی نہیں. تو اپنی بچیوں کو اچھی جگہ پر تعلیم و تربیت کے لیے بھی اچھے اداروں کا انتخاب کریں. یہ بھی ہمارے عالمیہ ہو گیا ہے کہ ہم بچہ ہو یا بچی ہو، بالخصوص بچیاں،
ہم سکولوں کا انتخاب جو ہے وہ دنیاوی گریڈز دیکھ کر کرتے ہیں کہ اس سکول میں دنیاوی طور پر تعلیم بڑی اچھی ہے، یہ بیکن ہاؤس ہے، یہ فلانا ہاؤس ہے، اور یہ فلانا سکول ہے، یہ فلانا ماڈل سکول ہے۔ پرائیویٹ سکولوں میں تو تباہی مچی ہوئی ہے نا، بچوں کے کردار کی تباہی مچی ہوئی ہے، اور ہم لوگ اپنے بچوں پر ٹرسٹ حد سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بات شاید میں نے پچھلے درس میں بھی کی تھی کہ ہم اپنے بچوں پر اعتماد حد سے زیادہ کرتے ہیں جتنا ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ تو وہاں جو ہے وہ آپ دیکھیں آپ نے اپنے بچے کو ماحول اور اس کے بالخصوص اس کے دوست کیسے ہیں، اور یہی چیز انسان کے اپنے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ میرے دوست کیسے ہیں۔ یقین کرے دوستوں کے ساتھ صرف رہنے کا بڑا اثر ہوتا ہے، وہ آپ کو برا کوئی بھی فیل کرنے پر جو ہے نا وہ آمادہ نہ کرے، ترغیب نہ دے، پھر بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ہم نے اسکول دور میں 8ویں 9ویں کی بات تھی، ایسا ہی تھا، ہم اسکول جاتے تھے۔ اسکول میں اب صرف کیا تھا کہ اسکول کے دوست میرے ساتھ وہ بڑے مخلص تھے، مطلب مجھے کبھی پیسے ضرورت پڑ جاتے وہ خرچ بھی کر دیتے، اور کوئی ضرورت پڑتی وہ پوری کرتے، ہر قسم کا تعاون کرتے تھے۔ اخلاق ان کا میرے ساتھ اچھا تھا، کبھی انہوں نے مجھے گالی نہیں دی۔ صرف کیا تھا کہ وہ شوقین تھے موویز دیکھنے کے اور اس طرح، اور آٹومیٹیکلی وہ عادتیں ہماری طرف آنا شروع ہو گئیں۔ اور یقین کریں میری دادی ایک ان پڑھ خاتون ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دے، بیمار رہتی ہیں بہت زیادہ آج کل، 100 سال تقریباً ان کی عمر ہے، اور بڑے انہوں نے سرد و گرم حالات دیکھے ہیں معاشرے کے۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ بیٹا تمہارے یہ فلاں دوست جو ہے نا ان کی دوستی چھوڑ دو، اور مجھے غصہ آتا تھا کہ یہ دیکھو دادی کا دماغ خراب ہے۔ مجھے میرے دوست نے کبھی کہا ہے کہ آؤ یار فلم دیکھنے جاتے، میں تو اپنے خوشی سے شوق سے جاتا ہوں نا۔ جب میں شوق سے جاتا ہوں تو میرے دوستوں نے کبھی نہیں کہا تو ان بیچاروں کو غلط کہنے کی اور یہ دوستی کا تانا مجھے کیوں دیا جاتا ہے۔ بہت عرصہ یہ چیز میرے دماغ کے اندر مجھے جو ہے نا وہ ٹینشن پریشان کرتی رہی، لیکن یقین کریں کہ جب کچھ میچور ہوئے نا ہم، اللہ تعالیٰ نے کچھ ادھر مدرسے میں آنے کی توفیق دی، یا اس سے پہلے ہی کچھ ماحول تبدیل ہوا۔ آج میں کہتا ہوں کہ کاش میں نے وہ اس وقت پہ بات مان، بہت بعد ہم نے اس بات کو تسلیم کر کے مان لیا، اور آج بڑے اچھے حالات میں اللہ کے فضل سے۔ اگر اس وقت، اور یہ میں اپنے طلباء کو بھی نصیحت کروں گا، کبھی کبھی اساتذہ یا والدین ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی بات میں لاجک نہیں محسوس ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواہ مخواہ کا نا اپنے بڑا ہونے کا ایک دھونس جما رہے ہیں۔ اب ابا جو ہے تو ابے نے باتیں تو کرنی ہے، اماں جو ہے تو اماں نے باتیں تو کرنی ہے، یا استاد ہے استاد نے باتیں کرنی ہیں، لہٰذا یہ اپنی تربیت کا دھونس جماتے ہیں۔ یقین کیجئے ایک وقت آپ پہ ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ میرے اس والد کی یا استاد کی یا والدہ کی یا فلاں اس بزرگ کی یہ باتیں بالکل 100% ٹھیک تھی، 100% یہ باتیں ٹھیک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، ہماری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، ہمارے ابا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دین پر نہیں ہوتا۔ جیسا دوست ہوگا ویسے ہی اس کا بھی ماحول ہوگا اور اس کے بھی اخلاق اور کردار بنیں گے، لہٰذا دیکھو تمہاری دوستیاں کس سے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، مومن کی صحبت کے سوا کسی کے ساتھ صحبت نہ رکھو، یاری دوستی اچھے بندے کے ساتھ رکھو، محلے کے لفنڈروں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے تمہاری۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا بھی اچھے بندے کا، مومن آدمی کھائے، نیک بندہ کھائے۔ اس معاملے میں بھی ہم دیکھیں ہمارے دسترخوان پہ اکثریت کون لوگ بیٹھتے ہیں، میرا کھانا میری گھر کی دعوتوں میں اکثر کون لوگ شریک ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کھانا نیک بندوں کو کھانا چاہیے، اچھے لوگ، آپ کے مسلکی طور پر ہم مسلک، نیک لوگ، نمازی، پرہیزگار۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم تعلقات بنانے کی خاطر ہم نے دسترخوان سجا لیتے ہیں، فلاں سیاسی آ رہا ہے، فلاں سماجی آ رہا ہے، فلاں بندہ ایسا آ رہا ہے، ایسا آ رہا ہے، یہ دعوتوں کی مجلسیں چل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر رکھی ہے نا تو یہ جو چونچلے ہیں ان کے بغیر بھی آپ کو خیر ملے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر نہیں رکھی نا، کوئی مفاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا نہیں ہونے والا، تو یہ چونچلے آپ جتنے مرضی کر لیں نہیں ہونے والے۔ تو یہ چیز ہے۔
یہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات اور والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ سارے مفہوم اس میں آتے ہیں۔ اب بندہ سمجھے نا تو کچھ سمجھ آتی ہے کہ یہ قرآن کتنا ایک وسیع مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے، اور ہمیں ایک ایک لفظ میں، ایک ایک آیت میں کیسی کیسی نصیحتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ جن لوگوں پر یہ افک والا واقعہ پیش آیا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صفوان بن معطل، یہ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ منافقین نے جو جھوٹ گھڑے ہیں وہ جھوٹے ہیں، یہ بری ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح برات کر دی۔ اب چونکہ یہ ان پر معاملہ تو بیتا نا، تکلیف تو ہوئی، پورا ایک مہینہ پورا خاندان جو لوگ متاثر ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ مومن پر جو تکلیف آتی ہے نا، وہ تکلیف ایسی ہی نہیں گزر جاتی۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ اس سے گناہ بخشتا ہے، معاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مومن کا ہر حال ہی اچھا ہے، مومن کا ہر حال اچھا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور خوشحالی ملتی ہے، یہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ تنگی اور پریشانی آتی ہے، یہ صبر کرتا ہے تکلیف پر، یہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ مومن کا ہر حال ہی خیر والا ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، جب کبھی کوئی تنگی پریشانی آ جائے، لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور بالخصوص جب آپ دین کے معاملے میں دین پر ڈٹ جاتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو پیدائشی اہل حدیث نہیں ہوں گے، پیدائشی اہل توحید نہیں ہوں گے، تو جب سے آپ نے توحید والے رستے کو اپنایا ہوگا، کتنے لوگ باتیں کرتے ہیں دین پر، جب آپ استقامت اختیار کرتے لوگ باتیں کرتے ہیں، دوست آپ کے مذاق اڑاتے ہیں، مجلس میں بسا اوقات آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ نا آپ کسی رستے پر اس لیے نہیں جاتے کہ یار فلاں بندہ رستے میں مل جائے گا اور وہ باتیں کرے گا، کئی دفعہ آپ گھر سے اس لیے نہیں نکلتے کہ باہر لوگ باتیں کریں گے، اندر ہی آج بیٹھتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ تجربے کیے ہوں گے۔ یہ جو باتیں ہم لوگ دین کی خاطر جھیلتے ہیں، اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے ایک بندہ، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ بخشش دے گا، گناہوں کو بخشے گا، اور عزتوں والی جنتوں کا داخلہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس نے جو تکلیف دین کے معاملے میں برداشت کی ہے، سب کو بھرپور اس کا اجر عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 27 میں اب مزید آگے کچھ آداب جو ہے نا وہ میل جول کے بیان ہو رہے ہیں کہ آپس میں مسلمانوں کا میل جول، آنا جانا گھروں میں، یہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر بیان کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ پیچھے بدکاری کی حدود بیان ہوئی ہیں، فحاشی کے مسائل بیان ہوئے ہیں، ان کی حدود بیان ہوئے ہیں، ان کی شناخت بیان ہوئی ہے، وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ راستے، اسباب اور طریقے بتا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان معاملوں میں روک تھام ہوتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں عموماً ان سے جو ہے وہ صرف نظر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات کئی دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر میل جول کے آداب اگرچہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، غیر رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کے اصول بیان کر دیے، ضابطے بیان کر دیے۔ میل جول کے آداب، گھروں میں آنا جانا کیسا ہے، یہ چیزیں معاشرتی جو ہماری زندگی ہے، رہن سہن ہے، اس کو ہم دین کے مطابق کر لیں، معاشرے میں بہت سارا امن ویسے ہی آ جائے گا۔ یعنی ایک دروازہ کھلتا ہے جہاں سے شر برآمد ہوتا ہے، وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو تو شر کیسے باہر آئے گا؟ شر تو تب باہر آئے گا نا کہ اس شر کا دروازہ کھلا ہوگا۔ آپ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا تو وہ برائی باہر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے اہل ایمان، نہ تم داخل ہو جاؤ کسی گھر میں، کسی بھی قسم کے گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو یا اگلے لوگوں کو متنبع کر لو کہ میں آ رہا ہوں، وتسلموا علی اہلھا، اور جس گھر میں آپ داخل ہو رہے ہو اندر جو موجود ہے اس پر سلام کر کے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر 2-3 باتیں ہیں، ذرا ان پہ غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو آتا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں نہ داخل ہو جاؤ اجازت کے بغیر۔ یہ اپنے گھر کون سے ہیں اور اپنے گھروں کے علاوہ پھر دیگر گھر ہیں؟ اپنے گھروں سے مراد کیا ہے؟ اپنے
اپنے گھر سے مراد آپ کا وہ گھر ہے جس میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، گھر علیحدہ ہے تو آپ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دستک نہ بھی دے داخل ہو جائیں، لیکن ابھی نا ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ 2-4 بھائی یا ایک فیملی ایک حویلی کے اندر رہ رہی ہوتی ہے، اسی میں اس حویلی میں اب کمرے ہیں، اسی میں ماں کا کمرہ ہے، مثلا والدین کا کمرہ ہے، یا ماں باپ جو بھی ہے اس کا کمرہ ہے، بھائی کا کمرہ ہے، بہن کا کمرہ ہے، اور ایک آپ کا کمرہ ہے جس میں آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں بغیر اجازت کے اس حویلی کے اندر بھی آپ کو جس کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت ہے وہ ہے آپ کی بیوی کا کمرہ، باقی ہر کمرے میں آپ کو اجازت کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس اجازت میں صورتیں ہیں، یہ تستانسو کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ یہ بات بھی بڑے سمجھنے کی ہے، یہاں پہ چھوٹے رشتے بھی جو ہے وہ نہیں کرتے اس کا لحاظ، اور بڑے بھی نہیں کرتے۔ مثلا آپ کسی ماں کو بتائیں کہ آپ کو اپنے بیٹے، بالخصوص شادی شدہ بیٹے کے کمرے میں بہو بیٹا ہے، آپ کو اجازت لے کر جانا چاہیے، دروازہ کھٹکھٹا کر جانا چاہیے، یا کم از کم آپ جو تستانسو کا مفہوم ہے وہ پورا کر کے جائیں۔ تو آگے سے کیا جواب ملے گا؟ باپ ہے یا ماں ہے، اچھا ہم نے پیدا کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور اب جو ہے وہ میں بھی اجازت لے کے آؤں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ یہ آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غیر شرعی فعل ہو، یہ کوئی غیر شرعی، اللہ تعالیٰ نے جب یہ ضابطہ مقرر کیا ہمیں ضابطے کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے گھر کے امن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اس اجازت کا لحاظ کریں۔ اب ہمارے ہاں تو معاشرہ ہے حد تک، یہ تو گھر کی بات ہے نا، چلیں اس میں پھر بھی ہم کوئی گنجائش پیدا کر لیں۔ اب جی بھائی اپنی بہن کے گھر گیا ہے، ایویں اندر داخل ہو گئے، بہن اپنے بھائی کے گھر آئی ہے، ایویں اندر داخل ہو گئی ہے، بہن بھائی جو ہوئے جی۔ اسی طرح پھر اور جو ہے پھر یہاں پہ یہ مسئلہ یہاں پہ شاید اتنا نہیں بگڑتا جتنا پھر کیا ہوتا ہے کہ میرا بھتیجا یا بھتیجی میرے گھر آ رہے ہیں، اب میرا بھتیجا آ رہا ہے اور گھر میں میری بیٹی بھی موجود ہے، اگر وہ اجازت لیے بغیر آئے گا، میری بیٹی کو گھر میں کام کر رہی ہے، یا وہ اس نے دوپٹہ صحیح نہیں کیا ہوا، چہرے کا پردہ وہ نہیں کر پا رہی، تو سارے یہ پردے والے معاملات ڈسٹرب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ سارا یہ اس طرح معاشرہ جو ہے نا وہ آپ یہ جو وہ رشتے جو غیر محرم بنتے ہیں جن سے بچیوں کا پردہ ہوتا ہے ان کو پابندی کرنی چاہیے۔ اندر کی خواتین نے اگر وہ میرے سے پردے میں ہیں تو مجھے اجازت کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک تو یہ بات بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ویسے ہی کوئی کیا پتہ ہے آپ کو اگلا بندہ کس حالت میں آرام کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے آگے اگر وہ 2 بندے ہیں وہ اپنی کسی پرائیویٹ گفتگو میں مصروف ہوں، وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہوں جس میں وہ آپ کی دخل اندازی نہیں چاہتے، اور آپ اپنے رشتے کا دھونس جما کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہ داخل ہو جاؤ اپنے، یہ غیر بیوتکم کی جو ہے نا وہ تفسیر سمجھیں۔ ہمارے یہاں یہ اپنا گھر تو باپ کا تو اپنا ہی گھر ہے نا، بیٹے بھی ظاہر بات ہے اسی کے ہیں، اس نے بنا کے بھی بسا اوقات دیا ہوتا ہے تو وہ تو باپ کا ہی گھر ہے۔ تو یہاں وہ اس گھر میں تفریق یہ تقسیم کو سمجھیں۔ حتی تستانسو، تستانسو کا نا عمومی معنی مترجمین اور مفسرین نے کیا ہے کہ اجازت لینا، استاذنو، لیکن یہاں پر نا تستانسو نکلا ہے انس سے۔ انس لفظ اردو میں سنا ہے مانوس ہونا، اردو میں کہتے ہیں نا مانوس ہونا، جس کو آپ پہچانتے ہیں مانوس ہیں جس سے، یہ اس لفظ سے نکلا ہے۔ بھائی آپ اپنے گھر کے علاوہ یا اپنے کمرے کے علاوہ کسی کے کمرے میں نہ جاؤ یا کسی کے گھر میں نہ جاؤ یہاں تک کہ آپ اپنی پہچان کروا لو کہ فلاں آ رہا ہے۔ مثلا باپ اپنے بیٹے کے کمرے میں جا رہا ہے یا ماں جا رہی ہے تو کم از کم وہ پیچھے سے آ رہا ہے، کنگار لے، گلا کھانسی کر لے، کچھ ایسا آواز نکال لے، اور سب سے بہترین طریقہ آگے بیان ہوا کہ اونچا سے سلام کہہ دے، تو خود بخود آگے بہو ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، وہ متنبع ہو جائے گا کہ ابو جی آ رہے ہیں، امی جی آ رہی ہیں، یا کوئی بھی پھوپھی خالہ آ رہی ہیں، یا بندہ فلاں آ رہا ہے۔
اسے پتہ چل جائے گا، وہ اپنے حساب سے تیار ہو جائے گا ملاقات کے لیے۔ تو حتی تستانسوا میں یہ بات آتی ہے کہ آپ اگلے بندے کو متنبع کر لیں، اس کو جان پہچان کرا لیں اور اس سے اجازت لے پھر کہ وہ آپ سے ملنے پہ راضی بھی ہے اس وقت کہ نہیں ہے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا۔ اب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ اپنے گھر میں بھی جب جاتے تھے نا تو اس طرح ذرا گلا کھنگار لیتے تھے، پھر اندر جاتے تھے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جو آگے گھر والے ہیں ان پر سلام کہو۔ سب سے بہترین طریقہ جو دستک دینے کا یا اجازت لینے کا یا اگلے لوگوں کو متنبع کرنے کا ہے وہ سلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے، ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 ملتی ہیں، اور ساتھ وبرکاتہ کہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو پورا سلام کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سلام کو پسند کیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرو، اگر وہ رحمۃ اللہ تک کہے تو تم وبرکاتہ تک کہو، یعنی وہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں جو صرف السلام علیکم کہے، لیکن یہ ہے کہ جو اگر تھوڑا وہ دیتا ہے تو آپ اس سے بڑھ کر جواب دیں۔ دیکھیں نا، یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے بھائی تم پر سلامتی ہو، تو آپ کہیں بھائی تم پر بھی سلامتی ہو اور تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، تو یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، آپ کو اس نے دعا دی ہے۔ آپ کہیں تم آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت بھی ہو، اس کی برکتیں بھی ہو، تو پورے سلام کا یہ سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ مجھے بتلائیے نا کون اس طرح دعائیں دیتا ہے؟ یہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا ایک سلسلہ بنا دیا، اور یہ آپس میں محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے تمہارے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی؟ سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سے کو کثرت سے سلام کرو، اس سے تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو بالخصوص اجازت کے لیے جو ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ اگلے بندے کو سلام کریں۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے سنن نبی داؤد کی، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا اندر آ جاؤں جی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا خادم بھی بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے کہا خادم کو کہ جاؤ باہر اور اسے جا کے اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ۔ اس بیچارے کو نہیں پتا نا، اسے طریقہ سکھاؤ کہ اجازت کیسے لینے ہیں۔ تو خادم نے جا کے اس کو سمجھایا کہ تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہو، پھر پوچھو اندر آ جاؤں جی۔ تو یہ طریقہ کار ہے، آپ دروازے پہ ٹک 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 دروازہ کھٹکھٹا کے گھنٹی بجا کے اندر آ جاؤں جی، اس سے پہلے آپ سلام کہیں، السلام قبل الکلام، سلام ہر بات سے پہلے ہے کہ آپ سلام کہیں پھر اجازت لیں کہ اندر آ جاؤں۔ اسی طرح ایک اور، بلکہ ایک جگہ پہ ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنے ایک خادم کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جاؤ کچھ چیز دے کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ پہ، تو وہ ایسے ہی آ گیا، آپ کو سلام بھی نہیں کہا اور ایسے ہی آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم بھائی واپس جاؤ، یہاں سے ادھر جاؤ اور ادھر سے جا کر پھر کہو السلام علیکم اور پھر آؤ، تاکہ ادب سکھانے کے لیے۔ اور یہ ادب بالخصوص آپ بچوں کو ضرور سکھائیں۔ بچہ کمرے میں آیا ہے اور سلام کیے بغیر آ گیا، بیٹا آپ نے سلام نہیں کہا، جاؤ واپس جاؤ اور سلام کرو۔ آپ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بچے کو واپس بھیجیں گے نا، بچے کی عادت بن جائے گی ہمیشہ کو سلام کریں گے۔ بچوں کو بچیوں کو یہ آداب سکھلانے چاہیے سلام کے، واپس لوٹا دینا، اس میں کیا اس کی بچہ ہے نا، بچے کی کیا عزت پیار پر۔ اللہ کے نبی نے تو بڑے بندے کو واپس کیا کہ جاؤ بھائی واپس جاؤ کے سلام کرو پھر اندر داخل ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس سے بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک کام کے لیے، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی دروازے پہ کون ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا میں ہوں، اور آپ نے اس بات کو ناپسند کیا۔ یعنی میں بھائی کیا ہوتا ہے، آپ نام بتائیں نا اپنا کہ میں فلاں ہوں۔ اسی طرح دروازے کو آپ دستک دیں، آپ سے پوچھے بھی ہاں بھی کون ہے دروازے پر، بسا اوقات اگلے بندے کو آپ کی آواز نہیں پتہ چلتی، تو آپ کہیں کہ میں اپنا نام بتائیں جی میں فلاں ہوں، پھر اجازت لے کے میں اندر آپ سلام دیں۔ اس طرح مطلب جواب دینے میں بھی اتنا جو ہے نا وہ شریعت نے لحاظ رکھا ہے کہ
کہ آپ اس طرح کریں. اسی طرح کتنی بار جو ہے وہ اجازت کافی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے وہ سکھلایا, آپ کسی کے گھر جائیں, ایک دفعہ دستک دیں اور تھوڑی دیر انتظار کریں, ایک وقفہ دیں. اگر جواب آتا ہے, نہیں آتا ہے, جواب نہیں آیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک دیں دوبارہ, پھر انتظار کریں, پھر تیسری بار دستک دیں, پھر انتظار کریں. ادھر ہی چوکی لگا کے بیٹھ نہ جائیں کہ آپ جو ہے وہ بندے کو ایک دفعہ باہر نکال کے آپ نے جو ہے نا وہ دم لینا ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کے, ہو سکتا ہے وہ بندہ کسی کام میں مصروف ہو سکتا ہے وہ آپ سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا, فرض کریں وہ آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا, اچھا قرض دار ہی ہے, تو شریعت نے آپ کو بتلایا نا کہ 3 دفعہ آپ دستک دیں, اگلا بندہ نہیں آ رہا, آپ چلے جائیں, اس میں آپ کے لیے خیر ہے انشاءاللہ. سو مجبوری ہو سکتی ہے اگلے بندے کی, تو اس لحاظ سے یہ جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہی اصول موبائل پر بھی ہے, ایک دفعہ مس کال دیں, تھوڑا ویٹ کریں, پھر دیں, 3 دفعہ دے کے پھر بس کر دیں. ہم نے کئی دفعہ دیکھا نا نماز میں ٹھک ٹھک کالیں آ رہی ہوتی, اگلا بندہ نماز ہی ہو سکتا ہے پڑھ رہا ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. یہاں پر نا ایک اور بات بھی جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں. چلیں اس سے پہلے یہ ایک اور مسئلہ بھی وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے ہیں, آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اگلا بندہ آ رہا ہے ابھی, تو دروازہ کھٹکھٹا کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ دروازہ اور پردہ یا اجازت کیوں شریعت نے کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے کہ آپ اندر دیکھیں نہیں بھائی, اندر کے حالات آپ سے مخفی رکھنے کے لیے تو دروازہ لگایا گیا, اور بجائے اس کے کہ آپ دروازے کے سامنے چوکیدار بن کے کھڑے ہو جائیں اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولے آپ اندر جھانکنا شروع کر دیں. تو ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سکھلایا, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ آئے نا, تو آپ نے کہا کہ ساتھ ادھر نہیں کھڑے ہونا, بلکہ دروازہ کھٹکھٹا کے پھر سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. تو سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور اجازت ہو. اسی طرح ویسے بھی یہ عمل ممنوع ہے, اور آپ کسی کے گھر ملنے کے لیے گئے, دستک دی, کوئی نہیں آ رہا, تو آپ دروازے کی درزوں سے آنکھ لگا کے کھڑے ہو جائیں, اندر جھانکنا شروع کر دیں. یہ بہت برا فعل ہے, اتنا برا ہے. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے دروازے کے ساتھ آنکھ لگا کے یا کسی کے گھر کی دیوار کی درز میں آنکھ لگا کے بغیر اس کی اجازت کے اندر جھانک رہے ہو, اور وہ آگے سے تمہاری آنکھ میں کوئی سوئی مار دیتا ہے اور تمہاری آنکھ پھوٹ جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, اس کا کوئی قصاص نہیں ہے. ویسے تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جاتی ہے نا, یا پھر آنکھ کی دیت دینی پڑے گی. لیکن اگر ایک بندہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانک رہا ہے اور وہ آگے کوئی آنکھ میں چیز مارتا ہے اور اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے, اس بندے کو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس طرح جاسوسی کرتے ہوئے جھانکنا شروع کر دیں اندر؟ یہ بہت بری عادت ہے جس بندے کے اندر یہ پائی جائے کہ وہ اس طرح دروازہ کھٹکھٹا کے یا کسی کمرے میں پھر اس طرح تاکہ جاکی کرے. کئی دفعہ یہ جاسوسیاں کی جاتی ہیں. یہاں پر ایک اور مسئلہ جو ہے وہ عموماً یہ معاشرے کا ایک مسئلہ ہے. بیٹا اور بہو گھر میں نہیں ہے, اماں جی کمرے میں پہنچ گئی ہیں اور بغیر ان کی اجازت کے سامان کو ٹٹولنا شروع کر دیا. یہ بھی مناسب نہیں ہے. جو شریعت نے کہا نا, وہ حدیث آتی ہے, باپ نے کہا, باپ نے بیٹے کا مال لے لیا, وہ تو مال ہے, ایک اور چیز ہے, اور اس کی موجودگی میں. یہ جو پیچھے جاسوسی کی خاطر ہوتا ہے نا کہ میرا پتر بہو کے لیے کیا کچھ لاتا ہے, گھر میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے, یا اور اس طرح کی جاسوسیاں کرنا, یہ بھی بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. نہ اولاد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس طرح والدین کے کمروں کی جو ہے وہ تلاشیاں لیں. تو یہ نا کچھ خواتین کے اندر, جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں, ان میں یہ عادت پائی جاتی ہے. یہ معاشرے کے اندر ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کرنا یہ برا فعل ہے, اچھا عمل نہیں ہے. تو یہ آ گیا جی, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھروں میں نہ داخل ہو جاؤ یہاں تک کہ تم ان کو متنبہ کر لو, اجازت لے لو اور ان پر سلام کرو. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور تمہارے گھروں کے ماحول اچھا رہے اور بہتر رہے. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے. یہ جو شریعت کے احکامات ہیں نا, بظاہر ہمیں یہ مشکل لگتا ہے,
سلام ہی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بار بار سلام کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے. ایک دوسرے کو سلام کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت لے کے جانا، یہ ایک دوسرے سے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے. اس میں آپ کے پردے کی حفاظت ہے، آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں باقی رہتی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گھروں میں یہ جو شرعی آداب ہیں اور یہ جو احکامات ہیں ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.